بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب نوشی ہلاکت و بربادی، قسط نمبر 6۔ شراب اور ہمارا معاشرہ۔ دراصل شرابی شراب پی کر ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ انسانیت شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی ہے، اور شرابی نشے کی حالت میں ایسی اول فول باتیں کہتا رہتا ہے کہ ان کا سننا بھی کسی کے بس میں نہیں۔ شرابی میں غصہ اور انتقام کا جذبہ ہر وقت رہتا ہے، جس سے بے شمار معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صبر و تحمل سے عاری شراب کا عادی انسان ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ شرابی معمولی اختلاف کی بنا پر مار دھاڑ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، اس کی اپنی بیوی سے کبھی بنتی نہیں، جس کے نتیجے میں یا تو طلاق کی نوبت آتی ہے یا نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، جس سے بہت سارے معاشرتی اور معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شرابی کاہل، کامچور اور بزدل ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے برے اثرات معاشرہ اور معاش روزگار پر ظاہر ہوتے ہیں۔ شرابی مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی نشہ آور چیز نہ ملے تو وہ چوری، ڈکیتی، رہزنی، لوٹ کھسوٹ کچھ بھی کرنے پر ہر وقت آمادہ ہوتا ہے۔ ٹریفک حادثات کی کثرت میں اس میٹھے سیال زہر، سویٹ لیکوڈ پوائزن کے پینے اور نشہ آور چیزوں کے استعمال میں کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ اس طرح جان اور مال کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جو روپے پیسے انسان صحت اور تندرستی، تعلیم اور ملت اور ملک کی تعمیر کے لیے اور رفع عامہ کے کاموں پر خرچ کر سکتا تھا، شرابی کی ساری رقم اسی شیطانی عمل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امراض پر خرچ ہوتی ہے۔ اس طرح نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ایسا شخص ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حاصل بحث یہ ہے کہ شراب کی بری عادت سے انسان مال و دولت سے ہاتھ دھو لیتا ہے، صحت اور تندرستی کی عجیب نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اخلاق اور کردار سے بھی عاری ہوتا ہے، بالآخر ایمان و عمل کے لذتوں اور لطافتوں سے محروم ہو کر خدا نخواستہ کبھی ایمان اور اسلام ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس حوالے سے چند واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ شرابی بے ایمان ہو کر مرا۔ ایک بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز دیربی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے ایک بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد شریف کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں چند عورتیں زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہمارا ایک آدمی سخت جان کنی یعنی حالت نزا میں ہے، ہم اس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس کی زبان کھلتی نہیں ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں گے ہمارے ساتھ آئیں اور انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کریں۔ یہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں اس کے سرہانے گیا، میں نے بار بار اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی مگر اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا، اور آخر میں کہا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے بیزار ہوں۔ یہ کہتی اس کی روح نکل گئی۔ میں پریشان ہو کر وہاں سے نکل آیا، عورتوں کو اس آدمی کا حال سنایا اور انہیں یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ کفر پر مرا ہے لہذا نماز جنازہ اور مسنون کفن کے بغیر ہی یوں ہی کہیں گڈھے میں ڈال دیں۔ پھر میں نے اس کے رشتہ داروں سے اس شخص کے اعمال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ویسے اس کے اعمال بظاہر اچھے تھے مگر شراب کا رسیہ تھا، شراب کا عادی تھا۔
تو میں نے کہا اسی خبیث عمل کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے سلب کیا گیا، العیاذ باللہ العظیم۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، یوپی ضلع سہارنپور میں ایک مشہور بستی رائے پور ہے۔ ایک شخص نے مسجد کے سامنے، مسجد سے باہر شراب کی دکان کھولی۔ بہت سمجھایا گیا، وہ نہ مانا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ کمبخت انسان مسجد میں آ کر خود ہی شراب پینے لگا۔ لوگوں نے بہت منع کیا، یہ مار دھاڑ پر آ گیا۔ چند دنوں کے بعد اس کا شراب پیتے پیتے ہی انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کو نہلا کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھی، اس کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے گئے، مگر جب قبر میں اسے اتارا گیا تو پوری قوت کے ساتھ قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ کئی بار ایسا ہوا۔ لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ آخر کسی بھاری اور بڑے پتھر کے نیچے اس کو دبا کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 7 میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔